کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ چکے کہ اب گناہ کرتے ہیں گرفتی نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہیں کوئی سگنل ہی نہیں آتا، جتنا گناہ کر رہے ہیں اتنا کاروبار میں کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ جل وعلا ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ ہندوستان کا ایک عالم تھا، مسجد کا امام تھا، غیر مسلم ہو گیا، نن مسلم بن گیا۔ علماء نے اس کو اپروچ کیا، اس سے ملاقات کی، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیا دلائل جاننا چاہتا ہے؟ ہم تیری مدد کریں گے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسجد کا امام ہوں اور ایک عرصے سے نماز پڑھاتا ہوں، لیکن ایک وقت فجر کے وقت میں اٹھا تو سردی تھی اور مجھے نیند آئی ہوئی تھی اور میں نے وضو کیا، میں نے سنتیں ادا کی اور مسجد کے سکون کے ساتھ میں ٹیک لگا کے میں بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ بارش ہو رہی تھی تو کہا کہ اچانک میں نے دیکھا مکبر تکبیر پڑھ رہا ہے، اقامت پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، میری آنکھ کھلی تو شدید غلبہ تھا نیند کا۔ میں نے کہا اب میں وضو کروں گا تو اور تھکاوٹ محسوس ہوگی، جب انسان کو نیند آئی ہوتی ہے تو کہا شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میری ٹانگوں پہ کپ کپی تاری تھی، میں شدید پریشان تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میرے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں، میں بے وضو نماز پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں ٹیک لگا کر سو گیا تھا اور اللہ جل وعلا کا خوف تھا مجھ میں، اللہ جل وعلا کا ڈر تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، مصلی امامت پر ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب میں نے نماز پڑھائی تو ابتداءً بہت ڈر تھا، میں نے سوچا شاید دن کے وقت شاید آسمان کی بجلی مجھ پر گرے، شاید میرے مکان کی چھت مجھ پر گرے، شاید میں اپاہج ہو جاؤں، مفلوج ہو جاؤں، کوئی ایسا عذاب اللہ کی جانب سے ہے، اتنی بڑی مجھ پر رسپانسبلٹی تھی۔ لیکن میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، کہا کوئی عذاب آیا نہیں اللہ کی جانب سے۔ دوسرے دن فجر کی نماز پھر میں نے بے وضو پڑھا دی، کہا یوں رفتہ رفتہ مجھے عادت سی ہوگی۔ کہا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن مجھ پر غسل واجب ہو گیا اور میں نے بغیر غسل کیے نماز پڑھا دی۔ اس وقت کہا کہ شدید خوف تھا مجھ پر کہ اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، اس حالت میں نے نماز پڑھا دی۔ کہا یوں دن گزرتے گئے، مجھے عادت سی ہو گئی، پھر جب اللہ کا عذاب نہیں آیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید اللہ ہے ہی نہیں کہ عذاب نہیں دیتا، تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ علماء نے پھر اس کو بتایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیرے لیے عذاب ہوتا اگر تو اپاہج ہو جاتا، یہ تیرے لیے عذاب ہوتا کہ آسمان کی بجلی تجھ پر گرتی، تیرے مکان کی چھت گر جاتی، تو مفلوج ہو جاتا، تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرے لیے عذاب ہوتا؟ اس سے بڑا عذاب تیرے لیے اور کیا ہوگا کہ اللہ جل وعلا نے تجھ سے دین کی نعمت ہی لے لی۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو غفلت کی نیند سے ہم بیدار نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر سے ایمان ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے، ایمان کی نعمت ہی جا چکی ہوتی ہے۔ بھائی جب انسان گناہ کر رہا ہو اور اس کے اندر ندامت بھی نہ ہو اور کثرت سے گناہ کر رہا ہو، کثرت سے گناہ کا ارتکاب سلب ایمان کا سبب ہوتا ہے۔ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے جو کہیں گے میں آج غیر مسلموں میں کیوں اٹھایا گیا ہوں، یا اللہ میں گنہگار تو تھا، یا اللہ میں نے گناہ تو کیے تھے لیکن آج میں غیر مسلموں میں کیوں اٹھایا گیا ہوں۔ لیکن اس وقت اسے بتایا جائے گا اگرچہ تم کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن فلاں وقت تیری زبان سے فلاں کلمہ کفر نکلا جس کی وجہ سے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا اور کثرت گناہ کی وجہ سے ایمان سلب ہو چکا تھا۔ تو ہم نے بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں چلے گئے کہ ہمارا ایمان ہی سلب ہو گیا ہو۔ اس لیے ہر روز رات سونے سے قبل تجدید ایمان کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھنا، بار بار اپنے آپ سے پوچھنا کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں چلا گیا کہ جب اللہ جل وعلا کی جانب سے سگنلز ہی نہیں آ رہے۔